الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک ہے بیعت کب چھوڑی جا سکتی ہے۔ یہ بہت اہم اور نازک موضوع ہے کیونکہ اس کے بارے میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی آراء مختلف ہے۔ اہل شریعت کہتے ہیں کہ اگر شرعی احکامات اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی بھی خلاف ورزی نظر آئے یا کوئی ایسا حکم دیا جائے تو مرشد کو چھوڑ دینا چاہیے یا بیعت ختم ہو جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں طریقت کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے اگر مرید کے دل میں مرشد کے بارے میں ذرا سی بھی بدگمانی آ جائے تو بیعت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مرشد اپنے مرید کو بس بیعت کر کے چھوڑ دے اور روحانیت سے نہ نوازے تب بھی بیعت ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر مرشد بہت عرصے تک مرید کو اپنا دیدار نہ کروائے یا مرید کو ملاقات کا وقت نہ دے تو بھی بیعت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر مرشد اپنے مرید کو غلط کام کرنے سے باز نہ کرے تو بیعت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر مرشد اپنے مرید کو منزل تک نہ پہنچائے تو مرید کا حق ہے کہ وہ وہاں رجوع کر سکتا ہے جہاں اسے معلوم ہو کہ منزل مکمل کروائی جا سکتی ہے، لیکن اس صورت میں جب اگلی جگہ بیعت کی جائے گی تو اسے تجدید بیعت کہا جائے گا، کیونکہ بہت جلیل القدر فقراء نے منزل مکمل کرنے کے لیے بار بار تجدید بیعت کی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے 20 جگہ بیعت کی اور 21ویں بار حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی تو منزل مراد تک پہنچے۔ حضرت مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ المعروف جہاں گشت نے 500 سے زیادہ جگہ بیعت کی اور مرشد سے جہاں گشت کا لقب ملا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔